ایک صحابہ وہ تھے کہ جن کو پیغمبر سے پیار اتنا تھا، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضور تشریف فرماتے ایک صحابی ہے، صحابی کا نام معاویہ تھا رضی اللہ عنہ، یہ معروف حضرت معاویہ نہیں، ایک اور صحابی تھے ان کا نام حضرت معاویہ تھا رضی اللہ عنہ، آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے تھے، حضور یوں بیٹھے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ غیر معروف صحابی، وہ زندگی بھر اپنا گریبان بند نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ بٹن کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا جب میں نے محمد کو دیکھا تو بٹن کھلے ہوئے تھے، میرا جی نہیں چاہتا میں بٹن کو لگاؤں۔ صحابی رسول تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں گزر ہوا، حضرت بلال سے فرمایا اذان دو، بلال نے اذان دی، مشرکین کے بچے بھی تھے وہ جمع ہوئے، انہوں نے نقل کی، ان میں سے ابو محذورہ بھی تھے، انہوں نے نقالی کے طور پہ اذان پڑھی، حضور نے فرمایا اس کو پکڑو، وہ بچے دوڑے، صحابہ نے ابو محذورہ کو پکڑ لیا، اور حضور نے فرمایا بیٹا وہ تم کیا کلمات کہہ رہے تھے؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کلمات کے ڈر گئے، کلمات ادا نہیں کیے، حضور نے فرمایا نہیں بیٹا وہ کلمات دہراؤ جو تم نے دہرائے، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا ذرا زور سے کہو، وہ پھر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو محذورہ کے سر پہ اللہ کے پیغمبر نے شفقت اور محبت کا نبوت والا ہاتھ رکھا، ابو محذورہ کے دل میں ایمان اتر گیا، وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو محذورہ جوانی گزر گئی، حضرت ابو محذورہ کے بال روایات میں آتے ہیں عورتوں کی طرح بلکہ عورتوں سے بھی لمبے، ان کے اپنے بال یہ کمر سے نیچے گزرتے، کسی نے کہا تم کیسے انسان ہو بال کاٹ لو؟ فرمایا کیسے کاٹو، ان بالوں پہ محمد کا ہاتھ رکھا ہے، ان بالوں کو میں کاٹ نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال کاٹنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے، حضرت عمر ایک میدان میں جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان بوجھ کے اپنے پاؤں کو یوں ٹھڈا مارا پتھر کے ساتھ اور گر پڑے، پھر چلے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے خود جان بوجھ کے اس روڑے اور پتھر کے ساتھ اپنے پاؤں کو مارا اور گرے پھر چل پڑے؟ حضرت عمر فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، حضور یہاں سے گزرے، پیغمبر کو یہ ٹھڈا لگا، پیغمبر گرے تو مجھے حیات کے بغیر گرے یہاں سے گزر جاؤں۔ یہ صحابہ تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ تھے، خچر پہ سوار تھے، سفر میں جا رہے تھے، ایک مقام پہ غلام سے فرمایا اس میرے گھوڑے یا خچر کو روکو، اس نے روک دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایسے بیٹھے جیسے انسان پیشاب کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے پھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے چل دیے۔ اس غلام نے کہا حضرت اگر آپ نے حاجت نہیں تھی، قضاء حاجت نہیں تھی، آپ یہاں پر اتر کے بیٹھے کیوں؟ آپ کیوں بیٹھے تھے؟ آپ نے وقت ضائع کیا، اچھی رفتار میں جا رہے تھے۔ فرمایا مجھے ضرورت تو نہ تھی لیکن ایک مرتبہ جیسے ہم جا رہے ہیں اسی طرح میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا، حضور نے یہاں پہ سواری رکوائی اور پیغمبر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو میرا جی چاہتا کہ جاتے پیغمبر کی یہ ادا بھی زندہ کر دو، میرا جی چاہتا میں حضور کی ادا بھی زندہ کر دو۔ میں اس لیے کہتا ہوں اب صحابہ کا عشق دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام میں بھی مانتا ہوں، ابو ہریرہ نہیں تھا، ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا۔ ہریرہ عربی زبان میں بلی کے بچے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذوق تھا، وہ بکریاں چراتے تھے، چرواہے تھے، اپنے پاس ایک بلی رکھی ہوتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ ابو ہریرہ کو اللہ کے پیغمبر کا نام اتنا پسند آ گیا، وہ فرماتے مجھے عبد الرحمن مت کہو، ابو ہریرہ کہو، عبد الرحمن مت کو مجھے ابو ہریرہ کو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی تھے، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، اب سفینہ نام تو نہیں ہے، یہ معروف صحابی وہ تھے کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے جب صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں گزرے تو وہاں پہ دیکھا کہ شیر بھی تھے اور جنگل کے جانور تھے۔ حضرت سفینہ نے کھڑے ہو کے اس جنگل میں اعلان کیا تھا جو مجھے راہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت سفینہ ساتھ چلے، وہ صحابہ کے ساتھ پہنچا کر آیا، نام سفینہ نہیں تھا، نام اور تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے، حضور نے محبت فرمایا تو کشتی لگتی ہے سفینہ، انہوں نے فرمایا میرے نام کو چھوڑ دو، اب مجھے سفینہ ہی کہا۔